براق دراز گوش گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ انتہائی حسین اور خوبصورت سواری تھی۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے یار کتنا جلدی کیسے ہو گیا یہ سارا سفر، آج کی بجلی والوں سے پوچھو تو یہ بجلی 1,80,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز سفر کر سکتی ہے۔ وہ رب کریم اپنے محبوب کو بجلی جیسی سواری پہ سفر نہیں کرا سکتا۔ وہ برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پیچھے سیدنا جبریل امین تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے نبی جب بیٹھے تو حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ، خیال اپنی امت کا آ گیا کہ پل صراط سے جب میری امت گزرے گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس معاملے میں بھی میں رب آپ کو راضی کروں گا۔ ان کو کہنا قربانی یہ نہ چکائیں، قربانی ہر سال کیا جائیں، میں قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن براق کی طرح بنا دوں گا۔ جیسے تو چمکتا ہوا جا رہا ہے ایسے پل صراط سے چمکتے ہوئے تیری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سوار ہوئے، براق جانے لگی۔ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں گھوڑے کی شکل کی تصویر بنی ہوتی ہے، پیچھے پر بنے ہوتے ہیں، آگے ایک حسین عورت کا منہ لگا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، یہ سراسر گناہ ہے، کفر ہے، حرام ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ آج کا بھی نیک انسان ایسی ماڈرن سواری جس پر خوبصورت عورت کی شکل ہو، آج کا نیک انسان بھی اس پر سفر نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ تم امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر کے لیے ایسی تصویریں بناؤ، ایسی تصویریں بنانا بھی جائز نہیں، دیکھنا بھی جائز نہیں، لگانا بھی جائز نہیں، یہ گناہ کبیرہ اور انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، براق چلنے لگی، اور براق چلتے ہوئے جو پہلا سٹاپ آیا اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ سیدنا جبریل امین نے کہا میرے محبوب یہاں اتریں، 2 نفل پڑھیں تاکہ تبلیغی جماعت والوں کا مسئلہ امت کو سمجھ آئے۔ امیر صاحب کہتے ہیں جب منزل مقصود پر پہنچو تو سب سے پہلے کیا کرو بھئی، وضو کر کے سب سے پہلے 2 نفل پڑھ لو۔ یہ 2 نفل اپنی ایجاد نہیں ہیں، جب حضور جہاں جہاں جس مقام پہ اترتے گئے 2 نفل پڑھتے گئے، حتیٰ کہ بیت المقدس میں جب حضور داخل ہوئے تو سب سے پہلے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تحیت المسجد، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ 2 رکعت من گھڑت نہیں، میٹھے مدنی سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا میرے محبوب یہ یثرب ہے، ان قریب اللہ آپ کو حکم فرمائیں گے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ آج اس کو یثرب کہتے ہیں، بیماریوں کا گھر کہتے ہیں، نخلستان کہتے ہیں، جرمٹ کہتے ہیں کھجوروں کا۔ جب آپ کے یہاں مبارک قدم رکھیں گے آپ تو اللہ پاک اس یثرب کو مدینہ منورہ بنا چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر کہا اللہ کے نبی اتریں نماز پڑھیں۔ حضور نے 2 نفل پڑھے۔ پوچھا میرے محبوب یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا اللہ کے نبی یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ موسیٰ نیچے رہ گیا، اللہ نے آپ کو اس سے بلندیاں نصیب فرما چھوڑی ہیں۔ چلے پھر کہا یہاں اتریں، تشریف فرما ہوئے۔ کہا یہ بیت اللحم ہے، 2 رکعت پڑھیں، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ آپ کے نیچے رہ گئے، اللہ آپ کو اس سے بھی اوپر بلندیاں نصیب فرما رہا ہے۔ مدین کے اندر حضور گئے، 2 رکعت پڑھی، اللہ کے نبی پھر آگے تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضور بیت المقدس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے۔ جبریل امین نے ایک پتھر تھا جہاں سوراخ تھا، یا ایک روایت میں خود سوراخ کیا، سارے انبیاء کی جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، پاک پیغمبر کی براق کو جبریل نے وہاں جا کے باندھا، امت کو مسئلہ بتایا کہ بھئی یہ براق نبی کو لینے آئی تھی، اللہ کے حکم سے آئی تھی، جنت سے لائی گئی تھی، جبریل لے کر آیا تھا، اس کی مجال نہیں تھی، ادھر ادھر بھاگ جاتی، بدک جاتی، چھپ جاتی۔ جبریل نے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب جمعہ پہ آؤ موٹر سائیکل کو کار کو لاک کر کے آؤ، جوتا چھپا کے آؤ، پھر کہا کرو کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ حضور اندر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین چہرے، مسجد کے اندر بڑی خوبصورت ماحول، بڑی خوشبوئیں مہک رہی ہے، اور اللہ نے مثالی جسم دے کے سارے انبیاء کو جمع فرمایا۔ اللہ کے نبی جب گئے روح مال جسد حضور نے معراج کیا،
اگر کوئی بندہ کہے جی روح مال جسد نہیں، یہ خالی خواب تھا، یہ خواب ہوتا تو اللہ کو اتنا شد و مد کے ساتھ قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میرا محبوب گیا تو عبد تھا۔ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، خالی روح کو عبد نہیں کہتے، خالی جسم کو عبد نہیں کہتے، جب روح مع الجسد کٹے ہوں پھر عبد کہتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو جب لے کے جا رہا ہے تو اللہ نے کہا میرا عبد جا رہا۔ جب حضور پہنچے تو اللہ نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے اپنے بندے پر وحی کی۔ جب حضور نے التحیات کا تحفہ پیش کیا تو جبریل نے وہاں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مقام تو رفعت والا، عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے تینوں مقام پہ لفظ عبد ذکر فرمایا۔ ایک تو میٹھے مدنی کو سارے القاب میں سے سب سے پسندیدہ لقب عبد کا تھا، اور اللہ نے ہمارا عقیدہ بنایا ہمارے پیٹ میں مروڑ نہ پڑ جائے، انسان کا پیٹ کمزور ہے۔ اللہ کو سارا پتہ تھا کہ میں نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلانے کے بعد دوبارہ میں نے اس کو جگایا۔ دنیا کہنے لگی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، مردوں سے بات کرنے لگا تو دنیا نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب کو جو اتنا بڑی بلندی عطا کر رہا ہوں کہیں لوگ ہٹ نہ جائیں، عابد کو اور معبود کو ایک نہ کر لیں۔ اللہ نے کہا جا رہا ہے تو عبد ہے، پہنچا تو عبد ہے، واپس آ رہا ہے تو عبد ہے۔ یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ اللہ نے فرق سمجھایا کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف وہ رب ہے، ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، ہزار مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، خطیب بڑے وجد میں آتا ہے اور کہتا ہے جی حضور جب گئے جبریل نے اذان دی، اذان کے بعد ہر نبی انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں امامت کس کی ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام میں بنوں گا، عیسیٰ سوچ رہے تھے امام میں بنوں گا، موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے امام میں بنوں گا۔ اور یارو میں نے جو تقریر کرنی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کیا سوچے گا، کیا بولے گا۔ آج کے مولوی کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کا پتہ کیسے چل گیا ہے؟ کوئی نبی نہیں سوچ رہا تھا، کسی کی سوچ کو کوئی پرکھ نہیں سکتا ہے۔ نبیوں کو تو جمع اس وجہ سے کیا تھا تاکہ یہ آئیں اور میرے محبوب ان کے امام بنیں، اور میں رب ان کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز نصیب فرماؤں۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا نبیوں میں نبی ایسے جو امام الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے جو محبوب خدا ٹھہرے۔ جبریل نے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی تشریف فرمایا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، آپ نے امامت کرائی۔ امامت کرانے کے بعد حضور امام الانبیاء بنے۔ پھر جبریل نے کہا محبوب یہ سارے نورانی چہرے والے یہ نبی آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ پھر جو جلسہ ہوا اس جلسے کی کارگزاری بڑی لمبی ہے، آخر میں جو سب سے بڑا مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ تقریر میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر اللہ نے ایک خاص قسم کا زینہ لگایا، ایک خاص قسم کا جس کو میں لفٹ سے سمجھایا کرتا ہوں۔ لفٹ کے اندر آپ بیٹھتے ہو، چند منٹوں کے اندر کون سی منزل پہ پہنچ جاتے ہو۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ اللہ نے ایک زبرجد اور یاقوت کی سیڑھی اتاری، اللہ کے نبی اس کے اوپر سوار ہوئے، جبریل امین سوار ہوئے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا سفر اسراء کہلاتا ہے، وہ زمینی سفر تھا۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے، عروج کا یہ آسمانوں کا سفر تھا۔ حضور پہلے آسمان پہ پہنچے، مسئلہ ضرور بتاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بھی دروازہ کھولو۔ فرشتے نے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا وہ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہا میرے ساتھ حضور ہیں۔ پھر پوچھا کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا ہاں ان کو بھی بلایا گیا۔ مسئلہ سمجھایا کہ جب دروازے پہ دستک ہو، اندر سے آواز آئے کون، یہ نہ کہا کرو کہ میں آیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پاک پیغمبر کے دروازے پہ دستک دی، اور پیغمبر کے عمر کی آواز وہ تھی جو بولتا تھا اللہ قرآن بناتا تھا، جس کی آواز کو دنیا کا ہر بندہ سمجھتا تھا۔ لیکن میرے محبوب نے فوراً مسئلہ سمجھانے کی خاطر پوچھا کس نے دستک دی؟ من دق الباب۔ عمر بن خطاب نے کہا آنا، حضور میں ہوں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آنا تو ہے تو میں ہوں، پھر کھڑا رہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر کہا اللہ کے نبی انا عمر بن خطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر آپ کا غلام ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، وہ مسئلہ معراج سے سمجھ میں آیا، جبریل جائے تو آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹائے، عمر جائے تو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھر میں نہ جایا کرو۔ پھر دوسرا مسئلہ سمجھایا، جب نام پوچھا جائے تو نام بتایا کرو، میں آنا نہ کیا کرو۔ پھر حضور اندر گئے تو پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے تعارف کرانے کے بعد دائیں طرف بھی کچھ روحیں تھی، بائیں طرف بھی کچھ روحیں تھی، دائیں طرف والے چہرے چمک رہے تھے، بائیں طرف والے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی اولاد وہ ہے جو جنت میں جائے گی۔ ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام مسکراتے ہیں، یہ اولاد وہ ہے جو جہنم کے اندر جائے گی۔ ان کو دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ملاقات تو پہلے بیت المقدس میں ہو گئی تھی، مسجد اقصی میں ہو گئی تھی، پھر کیا وجہ ہے پہلے آسمان پہ دوبارہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ نکتے تو میرے پاس بڑے ہیں، میں اتنا سمجھوں اللہ بتانا چاہتا تھا۔ میٹھے مدنی، یہ آپ کے والد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو خلیفۃ اللہ بنایا، آپ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، یہ جنت سے زمین پر آئے ہیں، آپ زمین سے عرش بری پہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے ایک لغزش کی، ایک بھول اور چوک کی، 40 سال روئے پھر توبہ قبول ہوئی۔ تیری امت ایک مرتبہ کہے گی یا اللہ میری توبہ، میں 40 سال کے گناہ ایک آنسو پہ معاف کر دوں گا۔ محبوب، یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں جن کو میں نے مسجود ملائکہ بنایا۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، لیکن تجھے وہ مقام نصیب فرماؤں گا۔ آسمانوں کے سارے فرشتے، عرش معلیٰ کے سارے فرشتے، جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک، سارے فرشتے آپ کے روضے عطر کے اوپر قیامت کی صبح تک درود پڑھیں گے، ساری انسانیت درود پڑھے گی، سارے جنات درود پڑھیں گے۔ وہاں ایک مرتبہ سجدہ تھا تیرے روضے عطر کے اوپر، قیامت کی صبح تک میں درود اور رحمتوں کی بارشیں برسا چھوڑوں گا۔ دوسرے آسمان پہ وہی تعارف ہوا، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد ملاقات ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حکمت کیا تھی؟ نبی تو ملاقات تو ساروں سے ہو گئی تھی، دوسرے آسمان پہ دوبارہ کیوں ملاقات ہوئی؟ اللہ بتانا چاہتے تھے میرے محبوب یہ عیسیٰ ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کو ان کی قوم اکٹھے ہو کر آئی تھی، سولی دینا چاہا تھا، اپنوں نے مارنا چاہا تھا، میں رب نے ان کی حفاظت فرمائی، دوسرے آسمان پہ بٹھا دیا۔ میرے محبوب، سارے مکے کے کافر جب آپ جاؤ گے کھٹے ہو کر تلواریں نکال کر یا آپ کو قتل کرنے کی خاطر آئیں گے، لیکن تو اپنی امت کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں تجھے آسمانوں پہ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے رکھوں گا زمین پر، لیکن مکے سے مدینہ لے جاؤں گا، قیامت کی صبح تک تجھے دشمنوں سے بھی محفوظ فرما چھوڑوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کا اگلا آغاز شروع ہوا، سیر کروائی، تیسرے آسمان پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حسین چہرہ میں نے دیکھا جس کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، ساری کائنات سے حسین یوسف، لیکن اللہ کے نبی سے کم۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات، حکمتیں بڑی تھی۔ اللہ نے کہا میرا محبوب یہ وہ یوسف ہے جس کو اپنے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، جس کو اپنوں نے دشمنی کی تھی، پھر دشمنی کرنے کے بعد انہوں نے تکلیفیں جھیلی، لیکن جب واپس آئے بھائی تو کہا بھائی معاف کر دے۔ یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں۔ میرے محبوب، آپ کے اپنے مکے والے قریشی آپ کے بھائی دشمنی کریں گے، جان کے درپے ہوں گے، لیکن آپ کو بھی میں عزت نصیب فرماؤں گا۔ پھر فتح مکہ کے دن جب سارے قریشی آئے، اللہ کے نبی معاف کر دیں، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ فرمایا میرے محبوب یہ یوسف ہیں۔ یوسف نے 7 سال تک قید برداشت کی، میں رب نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ میرے محبوب، آپ نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید برداشت کی، میں رب آپ کو دنیا کے تخت پر نہیں بلکہ آپ کو عرش پر بٹھا رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سیر شروع کروائی۔ پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پہ۔ ادریس علیہ السلام پر میں کیا بات کہوں، یہ سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے درزی کا کام شروع کیا، یہ سب سے پہلے وہ نبی ہیں جس نے خط و کتابت کا کام شروع کیا۔ اللہ کے نبی یہ خطاط تھے، یہ درزی تھے، انہوں نے بڑے بڑے خط لکھے۔ ساری کائنات میں اس کی نبوت مشہور نہیں ہوئی، صرف بستی تک محدود تھی۔ میں نے آپ کو امی بنایا، ان پڑھ بنایا،
لیکن آپ کی دعوت ایسی چلاؤں گا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچیں گی میں رب تیرا دین پہنچا چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی سیر آگے پھر کروائی، پھر وہاں 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے محبوب یہ ہارون ہے، بتانا کیا ہے؟ نکتہ اور حکمت یہ تھی کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم کا خیال کرنا، قوم بت پرستی پہ آ گئی، بچڑے کو تراشا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، آپ نے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ سب کے لیے دعا کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کہا میرے محبوب آپ کی امت تتر بتر ہونے لگے تو آپ بھی ان کی طرح صبر کرنا، برداشت کرنا، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی پتھروں کی بارش کے باوجود بھی کہتے تھے یا اللہ میری امت کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ اللہ کے نبی کی ملاقات چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تعارف کے بعد بتانا مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ محبوب یہ موسیٰ ہیں، یہ کوہ طور پہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ تیری ملاقات، تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کوہ طور پہ تجلی ڈال رہا ہوں۔ قصہ مختصر، جب آپ بے ہوش ہوئے پھر ہوش آیا، پھر دیکھا پہاڑ کے اوپر لکھا تھا لا تقرب حق الیتیم، او موسیٰ یتیم کے حق کے قریب نہ جا، میرا دیدار اور میری زیارت اگر کسی کا حق ہے تو وہ آمنہ کے لال سیدنا عبداللہ کے نور نظر میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور یہ وہ موسیٰ ہے جو کوہ طور پہ آیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جوتا اتار کے آ، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ میٹھے مدنی تو آیا ہے، جوتا پہن کر آیا ہے، وہ جوتا کوہ طور پہ اتار کے جائے، تو ساتوں آسمانوں پہ تو جو جوتا پہن کے آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ساری کائنات کا مقام کم ہے، میرے محبوب کے نالین کا مقام بڑھتر و بڑا ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، وہاں سے گرے تو سیدھا بیت اللہ کے اوپر بیٹھ جائے، پتھر گرو سیدھا بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے۔ 70,000 فرشتہ روز اس کے طواف کرتا ہے، ایک مرتبہ جس کی باری آئے دوسری مرتبہ پھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروا کے اللہ نے بتایا میرے محبوب یہ ابراہیم ہیں، یہ خلیل ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن یہ بھی 7ویں آسمانوں پہ رکے ہیں، اللہ آپ کو سدرۃ المنتہا سے اوپر کی سیر کروا رہا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل ہیں، آپ حبیب ہیں۔ خلیل حبیب کا فرق سید عطا اللہ شاہ بخاری نے امت کو سمجھایا، کہا او یارو خلیل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ سب کچھ لے لے، حبیب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ سب کچھ دے دے۔ اللہ نے کہا ابراہیم خلیل بننا ہے، ربا خلیل بننا ہے، اللہ نے کہا جان قربان کرنے پڑے گی، مال قربان کرنا پڑے گا، اولاد قربان کرنی پڑے گی، بیوی قربان کرنی پڑے گی۔ کہا میں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کو آتش نمرود پہ پیش کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے مال کو مہمانوں کے اوپر پیش کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے گلے کے اوپر چھریاں رکھ دی، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو وادی غیر ذی زرع لق و دق صحرا کے اندر چھوڑ دیا۔ جب ساری قربانیاں پیش کی اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اب تجھے ہم اپنا خلیل بنا رہے ہیں، لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں جسے اللہ سب کچھ عطا فرما دے۔ میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی داعیہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے محبوب اٹھے، آپ نے سر سدے میں رکھا، محبوب کی میں نے آواز سنی، حضور فرما رہے تھے امتی امتی، میرے محبوب نے مانگا، رب نے عطا فرمایا، سفر میں مانگا، حضر میں مانگا، مکے میں مانگا، مدینے میں مانگا، بدر احد حنین تبوک کے اندر مانگا، حتیٰ کہ جب حضور کو قبر مبارک کے اندر رکھا جانے لگا سب سے آخر میں نکلنے والے سیدنا فضل، سیدنا قسم، سیدنا عباس کے بیٹے تھے۔ کہا ہم نے جا کر دیکھا محبوب کے لب مبارک ہل رہے تھے، جا کر آواز سنی محبوب فرما رہے تھے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، ربا میری امت کو معافی کے پروانے نصیب فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے اور آپ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر اس وقت بھی رب سے مانگ رہے ہوں گے، رب عطا فرما رہے ہوں گے۔ میں حبیب اس کو کہتے ہیں جو مانگتا جائے رب اس کو عطا فرماتا چلا جائے۔ اب جبریل آگے چلنا ہے، جبریل نے کہا جی بس یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ بیری کا درخت ہے جہاں پر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، میری یہاں تک حد ہے، آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا، اوپر والا نیچے نہیں آ سکتا، یہ ایک ہماری حد ہے، یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے۔ وہ سفر ایسا ہے
جس کو زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کا معراج سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔